الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی كما صليت على إبراهيم وعلى آل اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك میرے نہایت ہی واجب الاحترام تشریف فرما عزیز بزرگوں دوستوں بھائیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ محرم الحرام کے مقدس مہینے کا آغاز ہونے والا ہے۔ ہو سکتا ہے آج نماز مغرب سے كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یکم محرم الحرام امیر المومنین خلیفۃ المسلمین مراد پیغمبر داماد حضرت علی المرتضیٰ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ اسی مناسبت سے آج میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل، مناقب اور آپ کی شہادت پہ چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا بھی ہے اللہ شرح صدر کے ساتھ گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت کلام پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ،
قسم ہے زمانے کی تمام کے تمام انسان خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کرتے ہیں اچھے۔ گویا ایمان لانے والے، اچھے عمل کرنے والے، یہ لوگ خسارے والے اور گھاٹے والے نہیں ہیں۔ توجہ کیجئے گا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پہ آغاز کلام کرنا چاہتا ہوں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نمبر 1 ایمان جسے عقیدہ کہتے ہیں، نمبر 2 اعمال۔ یاد رکھیے گا، عقائد اور اعمال میں بنیاد عقیدہ ہے۔ کیا مطلب؟ اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو عمل بھی قابل قبول ہے، اور اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو عمل قابل قبول۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، قرب قیامت ہے، دجال تو نہیں آیا لیکن دجالی فتنوں کا آغاز ہو چکا ہے، دجالی سوچ کا آغاز ہو چکا ہے۔ قرآن نے پہلے عقیدے کو بیان کیا، پھر قرآن نے عمل کو بیان کیا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں چھڈو مولوی صاحب، جیدہ جو عقیدہ ہے اس پہ بات نہ کرو، کام تے چنگے کرتا ہے نا، اعمال تو اچھے کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں ان اعمال کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں کہ جن اعمال سے پہلے عقیدہ ٹھیک نہ ہو، نظریہ ٹھیک نہ ہو۔ خیر توجہ کیجیے، یہ میرا عنوان نہیں، صرف میں تمہید باندھنے لگا ہوں۔ ایک عقیدہ اور ایک عمل، بنیاد عقائد ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے مولوی صاحب، ایمان بنیاد ہے، عقیدہ بنیاد ہے، تو ایمان کی بھی تو کوئی نہ کوئی بنیاد ہوگی نا۔ میں نے کہا بالکل، ایمان کی بنیاد کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کیا مطلب؟ میرے محبوب نے فرمایا اس وقت تک کوئی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک سارے جہان سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ سے محبت نہیں کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، تمہید پہ تھوڑا سا غور کیجئے تاکہ مجھے بات شروع کرنا آسان ہو۔ اچھا، بنیاد عقیدہ، عقیدے کی بنیاد، ایمان کی بنیاد محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت رسول کی بھی تو کوئی بنیاد ہوگی نا، کیوں نہیں؟ میرے محبوب نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ کیا ترجمہ؟ فرمایا جو میری سنت سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب پتہ چلا بغیر سنت پہ عمل کیے محبت کا دعویٰ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ تو گویا خلاصہ اور نچوڑ یہ نکلا، ایمان، اعمال کی بنیاد ایمان ہے، ایمان کی بنیاد محبت رسول ہے، اور محبت رسول کی بنیاد سنت رسول ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر آپ اس کے اعمال کو دیکھیں، جتنے بھی عمل کرتا ہے، لیکن بنیاد دیکھیں گے، اگر عقیدہ ٹھیک ہے تو عمل بھی قابل قبول ہے، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں تو عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایمان اگر محبت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، دین کی باتیں تو بہت کرے لیکن ختم نبوت کا ڈاکو اور چور ہو، میرے محبوب کی ناموس پہ حملہ آور ہو، حملہ کرنے والا ہو، ہم اسے مومن ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
نمبر 3 محبت رسول کا دعویٰ ہو لیکن سنت رسول کی مخالفت ہو، وہ اپنی محبت کے دعوے میں کامل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ان تینوں باتوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ میں چلا ہوں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے۔ اللہ اکبر، میں کہوں اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں تو یہی کہوں گا مجھے اللہ کے نبی سے محبت ہے۔ آپ میں سے جتنے افراد بھی بیٹھے ہیں، جس بندے سے بھی سوال کیا جائے ہر بندہ یہی کہے گا کہ مجھے حضور سے محبت ہے۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، بڑی قیمتی بات ہے کہ ہم حضور سے محبت کریں۔ ذرا توجہ رکھنا، ایک یہ ہے کہ ہم حضور سے محبت کریں، ہم دعویٰ کریں ہمیں حضور سے محبت ہے، اور ایک یہ ہے کہ حضور اعلان کریں کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ کیسی بات ہے، کیسی بات ہے۔ میں اور آپ پتہ نہیں ہماری بات سچی ہے یا نہیں، ہمارا دعویٰ محبت اللہ کے ہاں قابل قبول ہے کہ نہیں، پتہ نہیں قیامت میں کیا بنے گا۔ اللہ معاف فرمائے، ہم تو دین کا اب مذاق اڑاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کیا مطلب؟ میں نے کل ایک عورت کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، اس کے ہاتھ میں کیا ہے، اور اس نے اسے اس انداز میں پکڑا ہوا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ میں بڑی نیک ہاں۔ میں کیا کھڑی بندیاں دے وچ، اور کسی مجبوری سے نہیں کھڑی، کسی مجبوری سے نہیں کھڑی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اپنے شوق سے کھڑی ہے۔ میں نے کہا یہ دین کا مذاق نہیں، نعوذ باللہ۔ ادھر دعوے کیا ہے کہ جناب ہم تو اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں، ہم تو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور ادھر میں نے کہا اللہ پناہ دے۔ تو خیر توجہ کیجئے گا، میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں ایک یہ ہے، میں قربان جاؤں، میں اور آپ دعویٰ کریں، میں اور آپ اظہار کریں، میں اور آپ اعلان کریں ہمیں حضور سے محبت ہے، اور ایک یہ ہے اللہ کے نبی فرمائیں کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ دونوں میں بڑا فرق ہے، جیسے زمین و آسمان ایک نہیں ہو سکتے اسی طرح یہ دونوں باتیں بھی برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ایک یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب سے محبت کرتے ہیں۔ میں جملہ کہنے لگا، اس میں کوئی شک نہیں، صحابہ سارے میرے محبوب سے محبت کرتے تھے، لیکن اللہ کی قسم عمر کے انداز ہی نرالے تھے۔ عمر کے انداز کیا تھے؟ نرالے تھے، نرالے تھے۔ آپ کہیں گے کیا مطلب نرالے تھے؟ میں نے کہا میں ایک ایک بات کو کھولوں گا، لیکن آپ کی توجہ چاہیے۔ میرے محبوب کی مجلس ہے، اللہ اکبر، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ فرمایا دیدار کا عالم یہ تھا۔ حضرات اہل علم فرماتے ہیں میرے محبوب جب مجلس میں آ کر بیٹھتے، میرے محبوب کے چہرہ انور پہ اللہ کی طرف سے انوارات کی اتنی بارش ہوتی تھی کہ کوئی میرے محبوب کے چہرے کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھے، ایسا ممکن نہیں تھا۔ جمال ایسا ہوتا، جلال ایسا ہوتا، میرے محبوب کا روب اور دبدبہ ایسا ہوتا، لیکن اہل علم یہ لکھنے پہ مجبور ہو گئے۔ فرمایا اس بھری مجلس میں دو ہستیاں ایسی ہوا کرتی تھی جو نظر اٹھا کے میرے محبوب کو دیکھا کرتی تھی، اسی پہ بس نہیں ہے۔ فرمایا یہ حضور کو دیکھتے تھے اور حضور ان کو دیکھتے تھے۔ میں قربان جاؤں، یہ حضور کو دیکھتے تھے، حضور ان کو دیکھتے تھے۔ اگلا جملہ سننا، اللہ اکبر، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ فرمایا یہ دونوں حضور کو دیکھ کر مسکراتے تھے، حضور ان کو دیکھ کے مسکراتے تھے۔ وہ تھے کون؟ فرمایا ایک کو ابو بکر کہا جاتا ہے، ایک کو عمر کہا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا نا، ایک یہ ہے میں اور آپ
हुजूर से मोहब्बत करें, एक ये है कि हुजूर मोहब्बत करें। अच्छा, मैं इससे भी बड़ी बात कहने लगा, हम तो निकम्मे और खुद इजहार करते हैं, ना इल्म है, ना अमल है, ना तकवा है, ना तहारत है, कुछ नहीं है, लेकिन एक निस्बत है और इसी निस्बत पे अल्लाह ने बहुत कुछ दिया, नवाजा। मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, मैं दीन की बात कर रहा हूं और मुझे अल्लाह पे कामिल यकीन है, अल्लाह इसी निस्बत की वजह से कब्र भी बना देंगे, आखिरत भी बना देंगे। कह दो इंशाअल्लाह। मैं सिर्फ बात समझाने के लिए बात कहने लगा। हमारे एक शागिर्द हैं, उम्र से हमसे थोड़े छोटे हैं, मुझे वो कल कहने लगे, उस्ताद जी ये बात आप हमारे गांव में जाते हैं ना, तो आप बयान करते करते मेरा नाम लेके कह देते हैं भाई। तो मैं, आप यकीन जाने, ये जो आपका हमें भाई कहना है ना, इसकी वजह से पूरा गांव हमारा एहतराम करता है, यार तुझे मौलाना अपना भाई कहते हैं। ये है तमहीद। अब जरा सुनना, सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया, दुनिया वालों, अगर कोई बंदा मुझे ये कहे ना, उस वक्त हजरात सहाबाई कराम थे, आम इंसान तो था नहीं। फरमाया, अगर मुझे कोई शख्स ये कहे, उमर मेरी सारी जिंदगी की नेकियां तू ले ले, और एक जुमला जो मेरे महबूब ने आपको फरमाया था वो जुमला मुझे दे दे। फरमाया, मैं सारी जिंदगी की नेकियां छोड़ दूंगा, वो जुमला देने के लिए मैं तैयार नहीं। ऐ फारूक आजम, वो जुमला कौन सा जुमला है, जरा सुनिएगा। फरमाया, मैं महबूब की मजलिस में गया, अल्लाह के नबी इजाजत दीजिए, उम्रा करना चाहता हूं। मेरे महबूब ने फरमाया, अच्छा उमर उम्रे पे जा रहा है, अब जरा मोहब्बत देखिए, मैं ये नहीं बता रहा कि जनाबे उमर को मेरे नबी से मोहब्बत है, मैं तो ये बता रहा हूं कि मेरे महबूब को जनाबे उमर से कितनी मोहब्बत है। एक दिन मेरे महबूब ने यूं फरमाया, दुनिया वालों, मेरे उमर का शान ये है, ये हमारी मस्जिद है, आप बड़ा खूबसूरत घर बनाए, आप बड़ी खूबसूरत कोठी बनाए, कमरा बनाए, लेकिन अगर उसमें चराग नहीं होगा, उसमें लाइट नहीं होगा, उसकी खूबसूरती का पता नहीं चलेगा। अल्लाह अकबर। मुझे यूं कहने दीजिए ना, उस चराग की वजह से उस कमरे और उस खूबसूरती को 4 चांद लग जाते हैं। मेरे महबूब का जुमला सुनना। फरमाया, वो मेरे सहाबा, मेरा उमर जन्नत के चरागों में से एक चराग है। मेरा उमर जन्नत के चरागों में से। मैंने कहा, चराग जलता है ना, उस चीज के हुस्न को 4 चांद लग जाते हैं। मेरा उमर जन्नत में जाएगा तो जन्नत को भी 4 चांद लग जाएंगे। मेरे भाइयों, तवज्जो रखना, जो बात कहना चाहता था, जनाबे फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाजत चाही। मेरे महबूब ने जनाबे उमर का हाथ पकड़ा, उमर का हाथ पकड़ के मेरे महबूब चल पड़े, मदीना मुनव्वरा से बाहर आ गए। जनाबे उमर को कहा, अपनी सवारी पे सवार हो जा। मेरे महबूब का इजाजत देने का अंदाज तो देखिए ना, उमर सवारी पे सवार हो जा। जनाबे उमर सवारी पे सवार हो गए। मेरे महबूब के जुमले सुनना। फरमाया, या उमर, ए उमर, या अखी, ए मेरे भाई, मैं कुर्बान जाऊं। और किसी को पीर भाई कह दे, किसी को उस्ताद भाई कह दे, किसी को कोई सियासतदान भाई कह दे, वो फूले नहीं समाता। मैंने कहा, सुनो, अपनी बात नहीं कर रहा, इमामुल अंबिया की बात कर रहा हूं। फरमाया, या अखी ला तंसाना, अल्लाह अकबर, व अशरकना फी दुआइका। उमर, मैं तुझे कहना ये चाहता हूं, और मेरे भाई, मैं तुझे कहना ये चाहता हूं, तू हरम में जाएगा, अल्लाह से दुआएं मांगेगा, कहीं मुझे भूल ना जाना, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना। ऐसी बात है यार, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके बारे में हमारा अकीदा है, वो हाथ उठाएं और अल्लाह कबूल ना करे, ये हो नहीं सकता। लेकिन ये क्या है, उमर व अशरकना फी दुआइका, उमर अपनी दुआओं में हमें याद रखना, भूल ना जाना।
یہ میرے محبوب بتا رہے تھے، بڑا بندہ اپنے پیر صاحب کے پاس جائے، اب پیر صاحب سے بندہ دعائیں لینے جاتا ہے، پیر صاحب کہتے ہیں یار مینو بھی دعا چ یاد رکھ، یہ محبت ہے۔ یہ کیا ہے؟ محبت ہے۔ نہیں نہیں، یہ اعتماد ہے۔ یہ کیا ہے؟ میرے بھائیو توجہ کیجئے، اس پہ باتیں تم اور کرو لیکن وقت تھوڑا، میں بات کو سمیٹ کے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ہر بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے محبت حضور سے ہے، لیکن قربان جاؤں، جو میں نے تمہید باندھی ذرا اسے بھی ذہن میں رکھیے گا، فضائل بھی سمجھ آئیں، عقائد بھی سمجھ آئے۔ ایک بندہ لاکھ اعمال کرے، آپ کو کوئی بندہ کہے یہ بندہ بڑا نیک ہے، کیا خیال ہے؟ آپ اس کے عمل کو دیکھیں گے کہ عقیدے کو دیکھیں گے؟ بولتے نہیں، کسے دیکھیں گے؟ عقیدے کو دیکھیں گے۔ کس کو دیکھیں گے؟ عقیدے کو۔ بنیاد کیا ہے؟ بنیاد عقیدہ ہے۔ کسی کو پرکھنا ہونا یہ نیک ہے یا نہیں ہے، اعمال بنیاد نہیں ہے بلکہ کیا بنیاد ہے؟ عقیدہ بنیاد ہے۔ عقیدہ بنیاد ہے۔ نمبر 2، میں نے عرض کیا نا، ایمان کی بنیاد محبت رسول ہے صلی اللہ۔ بڑا مفسر ہو، بڑا دنیا میں نام ہو، لیکن نعوذ باللہ بقدہ نبی کے صحابہ کا ہو تو کبھی نبی کا عاشق ہو سکتا؟ نمبر 3، محبت کا دعویٰ تو کرے لیکن سنتوں کو ذبح کرنے والا، سنتوں پہ چھریاں پھیرنے والا ہو، یہ میرے نبی کی محبت کے دعوے میں سچا؟ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، ایک تو جناب فاروق اعظم کے ساتھ میرے نبی کی محبت ہے۔ اب آئیے، میں نے دعویٰ کیا تھا کہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سارے صحابہ میرے نبی سے محبت کرتے ہیں، لیکن جناب عمر منفرد عاشق ہے۔ آپ کہیں گے کیسے؟ بدر کا میدان ہے، ماموں سامنے آ گیا، جو آیا مشرقین کی طرف سے، جناب عمر نے تلوار نکالی ہے نا، ماموں دیکھ کر کہتا ہے عمر عمر میں تیرا ماموں ہوں، میں قربان جاؤں۔ میں نے کہا یہ تشریح ہے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کچھ خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ یہ تشریح ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کی، یہ تشریح ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ماموں کہتا ہے عمر میں تیرا ماموں ہوں، فرمایا بالکل تو میرا ماموں ہے، میں تیری گردن اڑاؤں گا تاکہ دنیا والوں کو پتا چلے عمر کو ماموں پیارا نہیں، عمر کو محمد مصطفیٰ پیارے ہیں۔ تیری گردن اڑا کے تے میں دسنا ہے کہ عمر نو، اللہ اکبر اللہ اکبر، جناب فاروق اعظم منفرد عاشق تھے۔ کیا تھے؟ منفرد۔ وہ آپ نے مشہور واقعہ سنا ہے، میں نے بھی آپ کو سنایا، یہودی اور منافق کا آپس میں مسئلہ تھا، جھگڑا تھا۔ میرے محبوب نے فیصلہ کر دیا، میرے محبوب نے کیا کر دیا؟ فیصلہ کر دیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب یہ منافق کہنے لگا نہیں چلو صدیق اکبر کے پاس چلتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ صدیق اکبر کے پاس گئے، صدیق اکبر کی طبیعت پہ جمال غالب تھا۔ آپ نے فرمایا جو فیصلہ حضور کا ہے نا بس وہی فیصلہ ہے، اس کے بعد کوئی فیصلہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ منافق وہ کہنے لگا نہیں جناب فاروق اعظم کے پاس چل رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ آ گئے، جب آئے نا ہوں یہودی نے تے اپنی کتاب چ پڑھیا سی کہ عمر کون ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہودی نو پتا سی، یہودی کہنے لگا جناب میں نہیں آیا کہ مینوں دھکے نہ لے آیا، کہ مینوں میں نہیں آیا، یہ مجھے زبردستی لایا ہے، اور نہ ہی حضور کے فیصلے کے بعد مجھے فیصلے کی ضرورت ہے، مجھے فیصلے کی ضرورت ہے۔ اچھا، فرمایا یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے چلو حضور نے تو فیصلہ فرما دیا، اب جناب عمر کے پاس چلتے۔ آپ نے فرمایا میں ٹھہرو میں اندر سے ہو کے آیا۔ جناب عمر اندر گئے، تلوار لائے، اس منافق کی گردن اڑا کے فرمایا جو حضور کے فیصلے کے بعد عمر سے فیصلہ کروائے تو عمر کا فیصلہ یہ ہے۔ عمر کا فیصلہ، اگر آپ ناراض نہ ہوں سبحان اللہ کہیں تو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور میری اس بات کو سیاسی کھاتے میں نہ ڈالنا،
میں آپ کا سیاسی لیڈر نہیں ہوں، میں آپ کا مذہبی خادم ہوں۔ میرا حق بنتا ہے آپ کو بات سنانا۔ میرے محبوب کے فیصلے کے بعد جو فیصلہ کرے وہ فیصلہ ہمیں منظور ہے، کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے محبوب نے فرمایا تقسیم ہے، عورت گھر کے اندر کے کام کرے گی، مرد گھر کے باہر کے کام کرے گا۔ کہہ دو بے شک۔ اب تمہارا کوئی سیاسی لیڈر کہے، کسی بھی جماعت کا ہو، وہ کہے نہیں نہیں انہوں نے لے آ کے برابر کھڑیاں کرو، کی کرو؟ ان کی مانو گے، مصطفیٰ کی مانو گے؟ ادھے بولتے نہیں، ادھے نہیں بولتے۔ کس کی مانو گے؟ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور میں آپ سے کہا کرتا ہوں، میں چھپاتا بھی نہیں۔ آپ کے نا شاید آپ کے ڈر سے میں چھپا لوں، میں چھپاتا بھی نہیں۔ میری سیاسی محبت ہے تو حضرت اقدس حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہ عالیہ سے، میں کیوں چھپاؤں؟ میں آپ کو مجبور بھی نہیں کرتا، آپ کو ترغیب بھی نہیں دیتا۔ کبھی میں نے اس ممبر سے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ جمعیت کو ووٹ دیں۔ کیوں؟ کوئی نون لیگ ہے، کوئی پیپل پارٹی ہے، کوئی کسی لیگ ہے، کوئی کسی لیگ ہے، مجھے ضرورت ہی نہیں ہے۔ میں یہاں پہ سیاسی بات کرنے نہیں آتا، میں تو مذہبی بات کرنے آتا ہوں۔ لیکن میں منافقت کروں، اپنے آپ کو چھپاؤں، مجھے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں؟ میرا عقیدہ ہے رزاق کس کی ذات ہے؟ اور اگر میرا یہ عقیدہ کمزور ہوا تو میں آپ کا عقیدہ کیا بناؤں گا؟ ایک میری محبت ہے، ایک آپ کی محبت ہے۔ آپ کا جہاں دل کرے آپ وہاں محبت کریں، میرا دل جہاں کرے میں وہاں محبت کروں۔ لیکن میں اتنی بات ضرور کہہ رہا ہوں، کوئی ہو کوئی ہو کوئی ہو، دو ٹوک فیصلہ ہے کہ ہم حضور کی مانیں گے، کسی اور کی ماننے کے لیے تیار ہے؟ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، باتیں تو بہت سی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آئیے وقت کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں ایک منظر اور دینے چلا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے صحابہ عظمت والے، سارے صحابہ شان والے، سارے صحابہ مقام والے، لیکن میں بارہا یہ نظریہ دیا کرتا ہوں، اللہ نے جو بعض صحابہ کو بعض پہ عظمت عطا کی ہے، ہم اس عظمت کا اظہار کرتے ہیں، کم نہیں کہتے لیکن اظہار ضرور کرتے ہیں۔ تو اب ذرا سنیے گا، سارے صحابہ اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک حسین فرق ہے۔ وہ حسین فرق کیا ہے؟ سنیے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ سارے صحابہ عظمت والے، سارے صحابہ شان والے، لیکن سوالات کم و بیش صحابہ اکرام جو ہے ان میں یہ اکیلی شان فاروق اعظم کی ہے کہ سارے صحابہ میرے نبی کے صرف مرید بن کے آئے، لیکن جب عمر کی باری آتی ہے عمر مرید بھی بن کے آتا ہے، مراد بھی بن کے آتا ہے۔ عمر مرید بھی بن کے آتا ہے۔ کوئی فضیلت سمجھ نہ آئے، کوئی مقام سمجھ نہ آئے، کوئی شان سمجھ نہ آئے، اگر اتنا جملہ سمجھ آ جائے تو فاروق اعظم کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ سارے صحابہ مرید بن کے آئے، مصطفیٰ کے مرید بن کے آئے، لیکن جناب فاروق اعظم کی باری آئی نا، آپ صرف مرید نہیں ہیں، آپ مرید بھی ہیں، میرے محبوب کی مراد بھی ہے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب کہنا کیا چاہتا ہے؟ مرید اور مراد کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھ، تقریباً 45 صحابہ کرام اسلام قبول کر چکے تھے۔ اللہ اکبر، صحابہ پہ ظلم و ستم کا بازار گرم ہے۔ ایک دن میرے محبوب اٹھے نا، بیت اللہ پہنچ گئے، میرے محبوب نے اپنے رب کے سامنے دامن پھیلا دیا، دامن پھیلا کے مجھے اور آپ کو پیغام دیا ہے، اور دنیا والوں اگر امام الانبیاء پہ بھی حاجت آئے تو وہ کس سے مانگتے ہیں؟ اپنے رب سے مانگتے ہیں۔ کیوں؟ مختار کل بھی وہ ہے، دینے والا بھی وہ ہے، سننے والا بھی وہ ہے۔ اللہ اکبر، میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے میرے محبوب نے دعا مانگنا شروع کی ہے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب اور بعمر ابن الحشام۔ اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دیا ہوا دین پوری دنیا میں پھیل جائے، دنیا کے کونے کونے تک میرا پیغام پہنچ جائے، اللہ اسلام کی عزت کے لیے، اسلام کی عظمت کے لیے یا تو خطاب کا بیٹا عطا کر دے یا حشام کا بیٹا عطا کر دے۔ اللہ یا خطاب کا بیٹا عطا کر دے یا حشام کا بیٹا عطا کر دے۔ میں نے کہا دعا ہی بتا رہی ہے،
یہ دعا خالق کی نہیں ہے، یہ دعا مخلوق کی ہے۔ کس کی ہے؟ اللہ یا خطاب کا یا حشام کا۔ پتا چلا ان دونوں میں سے کس کی قسمت میں ایمان ہے یہ نبی نہیں جانتے، کون جانتا ہے؟ یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، اللہ یا تو خطاب کا بیٹا دے دے، یا تو عمر دے دے، یا تو ابو جہل دے دے۔ اب ذرا توجہ رکھنا، کون عمر؟ میں نے کہا میں تجھے بتاؤں میرے نبی کا عمر کون ہے؟ عمر وہ ہے جو امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، میرے نبی کا دوسرا جانشین ہے۔ عمر کون ہے؟ جو مراد پیغمبر ہے، داماد حیدر ہے، ناطق وحی ہے۔ نانا جناب عمر کون ہے؟ عمر وہ ہے جو فاتح روم و ایران ہے۔ اللہ کی قسم بہترین انسان ہے، آج بھی نبی کے ساتھ روضے میں آرام فرما ہے۔ میرے بھائیوں توجہ کیجئے گا، میرے نبی کے صحابہ سارے عظمت والے ہیں، سارے شان والے ہیں۔ اگر میں یوں کہہ دوں تو مبالغہ نہ ہوگا۔ میرے آقا کے جتنے بھی صحابہ ہیں وہ ہمارے لیے معیار ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم کسی کی عظمت، شان، مقام، رفعت، بلندی کا انکار نہیں کرتے، لیکن جناب عمر کی شان دیکھنا۔ میرے محبوب نے مانگا کون؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ سنیے گا، میں نے کہا عمر وہ ہے جو میرے نبی کے صحابی ہیں، میرے نبی کے یار ہیں، وفادار ہے، جانثار ہے، غم گسار ہے، حبدار ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کون ہے؟ جن کو میرے محبوب نے خدا سے مانگ کر لیا۔ عمر فاروق کون ہے کہ جن کے آنے سے پہلے جبرائیل امین نے ان کے آنے کی آمد کی خبر دی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم کون ہے کہ جن کے آنے پہ میرے نبی نے مرحبا کی صدا کو بلند کیا ہے؟ کون؟ سیدنا فاروق اعظم کہ جن کے آنے پہ صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا ہے؟ کون؟ سیدنا فاروق اعظم کہ جن کے آنے پہ صحابہ کے ایمان کو تقویت ملی ہے؟ کون؟ سیدنا فاروق اعظم جنہیں فاروق اعظم کا لقب میرے نبی کے دربار سے ملا ہے؟ کون؟ سیدنا فاروق اعظم جنہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پہ اپنا آدھا گھر، اپنا آدھا مال نبی کے قدموں پہ قربان کر دیا؟ کون؟ سیدنا فاروق اعظم جن کو حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح دیا جو داماد حیدر ہے؟ کون؟ سیدنا فاروق اعظم جنہوں نے مساجد کے اندر روشنی کا انتظام کیا، مساجد کے اندر مؤذن رکھے، مؤذنوں کو تنخواہ شروع کی ہے؟ کون؟ سیدنا فاروق اعظم۔ میں نے کہا فاروق اعظم وہ ہے کہ فرشوں پہ مصطفیٰ نے جن کی جنت کا اعلان کیا ہے تو عرشوں پہ خدا نے بھی ان کی جنت کا اعلان کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم، اللہ اکبر۔ کون؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا کے گلشن کا ہر پھول مہکتا ہے، لیکن قربان جاؤ، اللہ نے سیدنا فاروق اعظم کو مقام کیا دیا؟ سیدنا فاروق اعظم کو شان کیا دیا؟ ذرا سنتے جائیے۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے کہا سن، جو قرآن کریم کی آیت اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کے مصداق ہے۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم جو فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا کے مصداق ہے۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم جو اولئک حزب اللہ کے مصداق ہے، اولئک ھم الراشدون کے مصداق ہے، اولئک كتب فی قلوبہم الایمان کے مصداق ہے، والزمہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بها واہلھا کے مصداق ہے۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم جو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کے مصداق ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کے مصداق ہے۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم جو ما انا علیہ واصحابی کے مصداق ہے، اصحابی کا نجوم کے مصداق ہے، اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر کے مصداق ہے، لو کان بعدی نبی لکان عمر کے مصداق ہے، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر و قلبی کے مصداق ہے۔ عمر وہ ہے جس کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا اور دنیا والوں میرے عمر سوچتا بھی حق ہے، بولتا بھی حق ہے۔
کیسی بات ہے؟ فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، فرمایا دنیا والو میرے عمر کی زبان پہ بھی سچ ہے، میرے عمر کے دل میں بھی سچ ہے۔ اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ خیر میں اس پہ صرف ایک دو مثالیں دینے لگا ہوں تاکہ بات سمجھ آئے۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو صلی اللہ، یوں بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، مقام ابراہیم آیا نا، آقا دل کرتا ہے یہاں 2 نفل پڑھنے، یہاں پہ کیا کر لیں؟ فرمایا عمر بات دل کی نہیں ہے، بات دین اور شریعت کی ہے، ابھی تک میرے اللہ کی طرف سے حکم نہیں آیا۔ میرے محبوب نے جب یہ جواب دیا، اللہ اکبر، جناب عمر خاموش ہو گئے، جبرائیل امین آ گئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اللہ کے نبی جو رائے عمر کی فرش پہ ہے وہی رائے اللہ کی عرش پہ ہے۔ کیسی عجیب بات ہے یار، کیسی عجیب بات۔ اسی پہ بس نہیں، علماء فرماتے ہیں 22 یا 27 مقام ایسے ہیں قرآن میں جو رائے جناب عمر کی فرش پہ تھی نا، اللہ نے عرش سے اسے قرآن بنا کے اتارا۔ قربان جاؤں، میرے محبوب کی ازواج مطہرات میں سے ایک بی بی قضائے حاجت کے لیے گئی، منافقین نے دیکھا، باتیں کی، جناب عمر نے سن لیا۔ میرے محبوب سے عرض کی آقا منافقین یوں باتیں کر رہے تھے، میرے محبوب پہ آثار وحی شروع ہو گئے، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، میرے محبوب اعلان کر دیجئے آج کے بعد نبی کی بیویاں، نبی کی بیٹیاں اور مومن عورتیں، کون سی عورتیں؟ مومن عورتیں آج کے بعد پردہ کریں گی۔ قربان جاؤں عمر، جو راہ تیری فرش پہ ہے اللہ نے عرش سے قرآن بنا کے اتار دیا ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، اسی پہ بس نہیں ہے، میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب کی پیاری بیوی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تہمت لگی ہے۔ میرے محبوب نے صحابہ سے مشورہ شروع کیا، کسی صحابی کا کوئی مشورہ، کسی صحابی کا کوئی مشورہ، اللہ اکبر، ان اللہ تعالی، میں قربان جاؤ، جعل الحق علی لسان عمر وقلبی، کہ اللہ نے عمر کی زبان اور دل پہ حق جاری کر دیا۔ میرے محبوب نے فرمایا عمر، ساتھ نے جواب دیا، تو نہیں بولتا، تو کیا کہتا ہے؟ کہا اللہ کے نبی، عمر تو ایک ہی گزارش کرتا ہے۔ عمر کیا کہتا ہے؟ اللہ کے نبی، یہ نکاح جو آپ نے اما عائشہ صدیقہ سے کیا، اپنی مرضی سے کیا یا اللہ کے حکم سے کیا؟ عمر جزاک اللہ، اللہ تجھے جزائے خیر دے، مجھے بات سمجھ آ گئی۔ کیوں؟ جناب عمر نے سمجھا دیا وہ رب ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ آپ کے بستر پہ، آپ کے جسم پہ ایک ناپاک مکھی کو بیٹھنے نہیں دیتا، وہ آپ کے بستر پہ نعوذ باللہ ایسی عورت کو آنے دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ادھر جناب عمر نے جواب دیا ہے، ادھر جبرائیل امین آ گئے، سبحانکا ھذا بہتان عظیم، اللہ کے نبی یہ عبداللہ ابن ابی جو ہے یہ بکتا ہے، یہ جھوٹا ہے، سچ وہی ہے۔ تو جناب عمر نے کہا تو پھر مجھے یوں کہنے دینا، عمر بولے زمین پہ عرش سے آیت اتر آئے، عمر بولے زمین پہ عرش سے آیت اتر آئے، تعلق ہو تو ایسا ہو، ہدایت ہو تو ایسی ہو، تعلق ہو تو ایسا ہو۔ دنیا والوں اس پہ سوچنا ضرور، اس پہ سوچنا ضرور، یہ تعلق کیسا ہے؟ عمر جو زمین پہ بولتا ہے اللہ اسے قرآن بنا کے اتار دیتا ہے۔ اور ایک شاعر نے، پنجابی کے شاعر نے بڑی عجیب بات کہی، وہ کہتا ہے کدی 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 جدوں لب سیو کھولدا، کدی کدی جدوں لب سیو کھولدا، وہ دے لباں تے پھر رب سیو بولدا۔ کدی کدی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کون سی باتیں، کون کون سی بات سناؤں؟ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، کون سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری توجہ رکھیے، خلاصہ اور نچوڑ دینے جا رہا ہوں۔ وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو میرے محبوب کے دوسرے جانشین ہیں، حضرت علی کے داماد ہیں۔ اس کے داماد ہیں؟
سارے نہیں بولتے کس کے داماد ہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے بطن سے حضرت علی کی اولاد جو ہے ان کی تعداد 5 ہے۔ ان کی تعداد کیا ہے؟ اول تو تسی شعری نہیں چکنا، تسی بولنا ہی نہیں، کیوں؟ تانوں تے اپنی پئی ہے، آخرت کی فکر ہے ہی نہیں کسی نو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، آخرت کو فکر ہے ہی نہیں، ساری فکر اپن نو دنیا دی پئی ہے۔ وہ کہندا میری پارٹی جیت جاوے، وہ کہندا میری جیت جاوے، اسی کہنے اللہ کرے ملک جیت جاوے۔ کون جیت جاوے؟ ملک جیت جاوے، ملک جیت جاوے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، توجہ رکھنا توجہ۔ میں نے کہا دیکھیے ذرا 5 جب آپ کہیں گے نا داماد حیدر، فوراً سوال ہو کیسے؟ ہوں تو پتا کوئی نہیں ہونا۔ اللہ اکبر، نہ ہی تو کو میرا نمبر ہونا، نہ ہی میرا نمبر ہونا۔ کیوں؟ تمہارے پاس نمبر اس بندے کا ہونا جو اس میں دن میں یہ ہفتے میں بھی ملاقات ہوتی ہے۔ میں تو 8 دن آڑا، 8 دن بعد آیا تو ملاقات ہوئی تو بس گل ختم۔ خیر توجہ رکھنا توجہ۔ میں نے کہا 5 اولاد تھی، کتنی؟ 3 بیٹے تھے، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت محسن رضی اللہ عنہم اجمعین۔ کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے، 2 بیٹیاں تھیں۔ پہلی بیٹی ان کا نام تھا زینب کبریٰ، دوسری کا نام تھا زینب صغریٰ۔ ان کو ام کلثوم بھی کہتے تھے۔ یہ جو دوسری بیٹی ہے نا جن کو ام کلثوم کہتے تھے، ان کا نکاح حضرت فاروق اعظم سے ہوا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ علی کے داماد کو سوچ کے بولنا، بندہ سب کچھ برداشت کر جاتا ہے، جب داماد پہ بات آئے نا، جب بیٹی پہ بات آئے پھر کوئی برداشت نہیں کرتا۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، کون؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں ان کا تعارف کروا رہا تھا جو میرے نبی کے جانشین ہے، حضرت علی کے داماد ہیں۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے 10 سال 22.5 لاکھ مربع میل پہ میرے نبی کی شریعت کا پرچم لہرایا۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم۔ ان کے دور خلافت میں بڑی بڑی 20 سلطنیں جن کا دنیا میں نام گونجتا تھا، آپ نے اپنے پاؤں کے تلے انہیں روند کے وہاں پہ اسلام کا پرچم بلند کر دیا۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے فوجی چھاونیاں قائم کی، جنہوں نے پولیس کا محکمہ متعارف کروایا، جنہوں نے جیل کا تصور دیا۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم، جنہوں نے قاضی مقرر کیے، بیت المال مقرر کیا، تنخواہوں کا سلسلہ جاری کیا۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم، جنہوں نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے درمیان جو راستہ تھا وہاں پہ فوجی چھاونیاں قائم کی۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم، جو دن کو امور سلطنت چلاتے تو رات کو رب کے سامنے مسلح پہ رویا کرتے تھے۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے اپنے کندھوں پہ یتیم کا کھانا لے کے جایا کرتے تھے۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم، جن کی خدمت کو دیکھ کے، جن کے فیصلوں کو دیکھ کے حضرت علی نے آپ کو مسلمانوں کا ملجا اور ماوا قرار دیا۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم، جن کے خط کو دیکھ کے دریائے نیل چلتا ہے، یوں چلتا ہے، پھر زندگی میں کبھی رکا تو دور کی بات اس کا پانی بھی کبھی کم نہیں ہوا۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم، جن کی آواز کو حوالے پہ چلتی ہے، جن کے درے کو زمین قبول کرتی ہے، جن کی چادر کو آگ نے قبول کیا۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم، جن کی غیرت کی وجہ سے عورت کو پردہ ملا ہے۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم، جن کی دعا کی بدولت شراب حرام ہوتی ہے۔ کون؟ سیدنا فاروق اعظم، اللہ اکبر، مجھے یوں کہنے دینا، جو انتخاب خدا بن کے آیا ہے، دعائے مصطفیٰ بن کے آیا ہے، جو انتخاب خدا بن کے آیا اور دعائے مصطفیٰ بن کے آیا۔ کون؟ عمر۔ سنیے گا، میں نے کہا بیت اللہ، کہتا جی۔ میں نے کہا 5 منٹ باقی ہیں۔ کتنے منٹ باقی ہیں؟ 5 منٹ باقی ہیں۔ یار بتا تو صحیح نا کوئی دعا۔ اس نے کہا دعائیں تو بڑی ہیں، یہاں ساری دنیا آ کے روتی ہے، ساری دنیا اللہ سے مانگتی ہے، اللہ ہم کو بھی لے جائے۔ کہہ دو آمین۔ اللہ ہم سب کو بار بار وہاں پہ لے جائے۔ یہاں مانگنے کا لطف ہے لیکن وہاں جو مانگنے کا لطف ہے وہ عجیب ہے، وہ عجیب ہے۔ میرے بھائیو توجہ کیجئے گا، بیت اللہ جلدی کرنا، ٹائم تھوڑا ہے۔ بیت اللہ کہنے لگا 2 دعائیں۔ میں نے کہا کون سی؟ ایک کو دعائے خلیل کہا جاتا ہے، ایک کو دعائے حبیب کہا جاتا ہے۔ کہتا ہے خلیل نے مانگا، حبیب آیا، حبیب نے مانگا، کیا مانگا؟ اللہم اعز الاسلام
बि उमर इब्न अल-खत्ताब औ बि उमर इब्न अल-हश्शाम। मैंने कहा बैतुल्लाह फिर क्या बना? कहता आगे मुझे नहीं पता क्या बना। मैंने कहा सुन मैं तुझे बताऊं आगे क्या बना। कहता तुझे कैसे पता है? मैंने कहा इसलिए हम सुन्नी हैं। कहता क्या मतलब? मैंने कहा सुन्नी उसे कहते हैं जो सहाबा का भी गुलाम होता है, अहले बैत का भी गुलाम होता है। कहता जी क्या कहना चाहता है? मैंने कहा देखना, मेरे महबूब ने मांगा अल्लाह दोनों में से एक अता करना। अल्लाह ने फरमाया कमली वाले अब ये मुझ पे छोड़ दे, अब इंतखाब मैं करूंगा। एक शायर उठा, उसने अजीब बात कह दी। कहता क्या काबा में काबा की बका मांगी नहीं गई? क्या काबा में काबा की बका मांगी नहीं गई? उमर मांगा तो क्या बातिल की कज़ा मांगी नहीं गई? करोड़ों उठे हाथ अजल से यहाँ पर, मगर इससे बढ़कर काबे में दुआ मांगी नहीं गई। मेरे ख्याल तुसी थके हो, टाइम भी हो गया, गल खत्म कर दी। दो चार बंदे चुप कर दें, तुसी सारे चुप हो माशाल्लाह। हुण तुसी नहीं बोलना, तुसी कह दो सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों तवज्जो कीजिएगा, तवज्जो कीजिएगा। मेरे महबूब ने मांगा क्या बना? अल्लाह फरमाते कमली वाले देखना दोनों के दिल मेरे सामने है, मैं अलीमुम बिज़ाति सुदूर हूं। मेरे अल्लाह फैसला क्या है? फरमाया मैंने अबू जहल के दिल को देखा है, वो मुर्दा है, अफसुर्दा है, जिंदीक है, बेदीन है, लईन है, बदतरीन है। मेरे महबूब उसके दिल में आपका बुग़्ज़ है, मैं उसे आपके दर पे नहीं लाऊंगा। अल्लाह अकबर, वो मुनाफिक है, उसके दिल में आपकी दुश्मनी है, मैं उसे जनाबे वाला उसके गले में लानत का टोक डलवाऊंगा, उसे बच्चों से कत्ल करवाऊंगा, कलीबे बदल में डलवाऊंगा, ऊपर से पत्थरों की बारिश करवा के उसकी कब्र का भी नामो निशान मिटाऊंगा। मेरे महबूब मैंने जनाबे उमर के दिल को देखा है। उमर का दिल जो है वो मुज़क्का है, साफ है, सुथरा है, उसके दिल में आपकी मोहब्बत है। मेरे महबूब फिक्र न कर, मैं उमर को तेरे दरवाजे पे लाऊंगा, कलमा पढ़ाऊंगा, नारा तकबीर लगवाऊंगा, उमर की बेटी तेरे घर में बसाऊंगा, उमर के हाथ से 22 लाख मुरब्बा मील पे तेरी शरीयत का परचम लहराऊंगा। इसी पे बस नहीं है, फिर तेरे जाने के बाद रोज़े में उमर को तेरे पास सुलाऊंगा, क़यामत वाले दिन तेरे साथ उठाऊंगा और जन्नत में ले जाऊंगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों तवज्जो रखना, मैं कहना ये चाहता हूं मेरे महबूब ने इंतखाब छोड़ा अल्लाह पे, अल्लाह ने फिर जनाबे उमर का इंतखाब करके मेरे महबूब के कदमों में यूं डाला है कि उमर कल भी साथ था, उमर आज भी साथ है, क़यामत तक साथ रहेगा, क़यामत तक साथ रहेगा, क़यामत तक साथ रहेगा। और उमर कैसी शान है उमर की, कैसा मकाम है उमर का। जनाब उमर आए, लंबी बातें, मैं आप इस तफसील में नहीं जाना चाहता, सिर्फ एक मंजर देना चाहता हूँ। जनाब फारूक आज़म आ रहे थे ना, तो हजरत सहाबा कराम ने देखा उमर आ रहा है, उमर आ रहा है, अल्लाह के नबी तलवार भी है। हजरत अमीर हमजा खड़े हो गए। कौन खड़ा हो गया? रजी अल्लाह ताला। आपने फरमाया कैसी बातें करते हो, तलवार है तो फिर क्या है? इंसान अपने बाजू पे बहादुर नहीं बनता, उसको ईमान बहादुर बनाता है। क्या चीज बहादुर बनाती है? फरमाया अगर तो अच्छी नीयत से आ रहा है तो ठीक है, अगर ना उमर की इसी तलवार से उमर के टुकड़े कर देंगे। इसी तलवार से क्या कर देंगे? जनाब फारूक आजम आए, दरवाजे पे दस्तक दी है, कौन? उमर। मेरे महबूब उठकर आ गया और बाद मेरे महबूब ने यहां से पकड़ के खींचा। मेरे महबूब का रूप और दबदबा, इमामुल अंबिया है। और मैं उमर कैसे आए? अल्लाह के नबी कलमा पढ़ने आए। उमर कैसे आए? अल्लाह के नबी कलमा पढ़ने आया हो। अचानक शोर सा उठा महफिल में सहाबा की, उमर आता नजर आया, उमर आया, कह लो यार कोई गल नहीं, उमर आया, उमर आया। अचानक शोर सा उठा महफिल में सहाबा की, उमर आता नजर आया, उमर आया, उमर आया। सुना जब सहाबा से वो आया जिसको मांगा था, अल्लाह अकबर। सुना जब सहाबा से वो आया जिसको मांगा था, रुखे आका निखर आया, उमर आया, उमर आया। उमर के आने से, उमर के आने से नबी का चेहरा निखरता है। बोलो भाई क्या होता है? फिर मुझे कहना पड़ेगा जब हुस्न था उनका जलवा नुमा। ये जमहूरियत का दौर है, टाइम पे हो गया, क्या तो गल पूरी कर देनी। जमहूरियत है ना, हाथ खड़े करके कह दो,
ہاں اللہ اکبر بھائی ڈرتے ہیں آپ سے, کیا کریں, مولوی بیچارے ویسے ڈرتے نے, اس بات سے تھوڑے کو سانو بہت ڈر لگتا ہے. مطالعہ بھی کرو, یاد بھی کرو, پھر جناب کو دو چار میٹھے جوتے بھی ہو جانتے, پھر تسی جناب شکایتاں بھی لاندے ہو. اللہ اکبر, جو نہیں لگاتا مل کے کہہ دے سبحان اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہی تقریر تسی کوئی باہروں مولوی سدو نا, انہیں تھوڑے کو 30,000 پہلے لینا ہے, کنا کم از کم 30 لینا ہے. اللہ اکبر, اے تو گھٹ نہیں لینا ہوندے, تو میں تانوں فریاں سنا رہا ہوں, اس واسطے تانوں نہیں نا قدر. اللہ اکبر. سنو ذرا میرے محبوب کا چہرہ, کہا سنا جب آقا نے, سنا جب صحابہ سے, وہ آیا جس کو مانگا تھا, رخ آقا نکر آیا, عمر آیا, رخ آقا نکھر آیا, عمر آیا, عمر آیا, دعاؤں کا ثمر آیا. اللہ اکبر. عمر آیا, عمر آیا. پھر مجھے یوں کہنے دینا, عمر کو بے انتہا ہے دیکھا, عمر میں امر خدا ہے دیکھا. توجہ رکھنا, عمر کو بے انتہا ہے دیکھا, آئے جسے نظر نہیں آتا اسے میں دکھا دیتا ہوں. عمر کو بے انتہا ہے دیکھا, عمر میں امر خدا ہے دیکھا, خدا کے آگے عمر کی خاطر نبی کو محو دعا ہے دیکھا, خدا کے آگے عمر کی خاطر نبی کو محو دعا ہے دیکھا. عمر کا گجر کے دل میں گھر ہے, عمر عمر ہے, عمر عمر ہے. ایک منظر اور لیجئے, جو میرے محبوب کے پاس بیٹھے نا حضرت عمر, تھوڑا سا وقت گزرا, صحابہ اٹھنا شروع ہو گئے. آقا میرا آنا پسند نہیں آیا صحابہ کو. کیوں, یہ کیسے ہو سکتی ہے آقا, اٹھ کیوں رہے؟ فرمایا نماز کی تیاری کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ نماز کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ اکبر. باغ نبی دا عمر ایسا پھول لے, باغ نبی دا, پتہ نہیں تو سمجھ آندی ہے کہ نہیں, اسی تو بھائی راگی تے جانگڑی ہیں, سانو تو بولنی بھی آندی ہے, سمجھ بھی آندی ہے, تو پتہ نہیں پنجابی سمجھ آندی ہے کہ نہیں آندی, جنہاں نو آ رہی ہے کہہ دیو سبحان اللہ. باغ نبی دا عمر ایسا پھول لے, جس دا ثانی تے نہ کوئی مول لے. اے میں نہیں دنیا دیوانی عمر دی, آزاد کعبہ نشانی عمر دی. آزاد کعبہ نشان. آقا یہ کیا ہو رہا ہے؟ عمر نماز پڑھیں گے. آقا یہاں پہ میرے محبوب کے الفاظ سنا, دنیا والو الفاظ سنا میرے محبوب کے. فرمایا عمر وہاں پڑھنے کو نہیں دیتا. فرمایا آقا اب عمر آ گیا, اب عمر آ گیا ہے, اب اسلام کو عمر مل گئی ہے, اب اسلام کو عمر. میرے بھائیو توجہ رکھنا, آقا اگر میرے آنے سے پہلے بھی یہاں, میرے آنے کے بعد بھی یہاں, تو پھر مجھے مانگنے کا فائدہ کیا ہوا؟ عمر کیا کہتا ہے؟ آقا ذرا مجھے راؤنڈ لگانے دیجئے نا. لیا تلوار کو, جناب عمر نکلے ہیں. او مکے دے چودھریوں, او مکے دے نوابوں, او مکے دے مشرکوں, یاد رکھنا اب مصطفیٰ نماز پڑھیں گے تو بیت اللہ میں. کیوں کہا عمر نبی کے قدموں میں آ گیا ہے. یہ جملے بڑے عجیب ہیں. فرمایا اب امام الانبیاء نماز پڑھیں گے, بیت اللہ میں پڑھیں گے. کیوں پڑھیں گے, کیوں پڑھیں گے؟ کہا اس لیے کہ اب عمر نبی کے قدموں میں آ گیا ہے. سبحان جناب اوپر رینج کر کے راؤنڈ لایا نا. فرمایا ہاں جنہوں بڑا شوق ہے نا طاقت دکھان دا, آ جاوے. جس نے بیوی بیوہ کروانی آ جائے, جس نے بچے یتیم کروانے آ جائے. اچھا عمر اکیلا گیا ہے. اس نے کہا وہ آقا ہیں, میں غلام ہوں, میں پہلے جھاڑو دوں گا, راستے ٹھیک کروں گا, پھر اپنے آقا کو بلاؤں گا, پھر آقا کو بلاؤں گا. یوں نہیں. کون بولتا ہے؟ اتھے تے شیطان بھی رستہ چھڑ جاتا ہے, یہاں تو شیطان بھی راستہ چھوڑ جاتا ہے. میرے بھائیو توجہ کیجئے گا, توجہ کیجئے گا. یہ 2 4 5 10 منٹ آپ نے مجھے زیادہ دیے, قیامت والے دن مجھ سے حساب کر لینا. اگر ذکر عمر سننے پہ خسارہ ہو تو میں آپ کا مجرم ہوں, وگرنہ خوش دلی کے ساتھ میرا ساتھ دیجئے. میں نے کہا دجال تو نہیں آیا, دجالی فتنوں کا آغاز ہو چکا ہے. اللہ اکبر. اور اس زمانے میں غلامان صحابہ ہونا
اور غلامان اہل بیت ہونا، اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہے۔ ذرا سنیے گا، آقا یہاں نہیں اب وہاں پڑھیں گے۔ اللہ اکبر۔ عمر وہاں پڑھنے کو نہیں دیتا۔ میں قربان جاؤں، جناب فاروق اعظم نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی میں آ گیا ہوں۔ عمر تو آ گیا ہے تو پھر کیا ہے؟ فرمایا چلیں گے کعبہ، سجے گا کعبہ، کھلے گا کعبہ۔ بھلا مصطفیٰ کو بغیر بھی کعبہ سجدہ ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا چلیں گے کعبہ، میں جو آ گیا ہوں، چلیں گے کعبہ، سجے گا کعبہ، کھلے گا کعبہ۔ وضو یہاں پہ رسول اکرم، نماز پڑھیں گے اب کعبہ۔ عمر نے کعبے کا کھولنا ڈر ہے، عمر عمر ہے، عمر ہے۔ اور بس آخری بات کہنے لگا ہوں، آپ ہم سے بڑے فلاسفر بھی ہیں، آپ ہم سے بڑے منطقی بھی ہیں، آپ ہم سے زیادہ قرآن بھی سمجھتے ہوں گے، آپ ہم سے زیادہ دین بھی سمجھتے ہوں گے، آپ ہم سے زیادہ شریعت بھی سمجھتے ہوں گے، لیکن میرے بھائیو ایک بات یاد رکھنا، ایک بات یاد رکھنا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب بیت المقدس کو فتح کیا نا، تو یہودیوں نے ایک ہی شرط رکھی تھی کہ عمر آئے۔ کون آئے؟ وہ ظالم نشانی دیکھنا چاہتے، کیا دیکھنا چاہتے تھے؟ نشانی دیکھنا چاہتے تھے۔ جب انہوں نے نشانی دیکھی نا، پھر تڑپ اٹھی۔ وہ نشانی کیا تھی؟ ان کی کتابوں میں لکھا تھا نبی کا غلام۔ کون؟ جب بیت المقدس فتح کرے گا تو منظر یہ ہوگا، غلام سواری پہ ہوگا، آقا پیدل ہوگا۔ مدینے سے باہر آئے نا، مدینے سے باہر آئے نا، مدینے سے باہر آئے، مدینے سے باہر آئے تو کہا اپنے غلام کو، یار گل لے آئے بھی ہوں اپا اپنے سفر نو 3 حصے تقسیم کرنا ہے۔ کنے حصے؟ 3 حصے تقسیم کرنا ہے۔ کون سے؟ فرمایا تو بھی انسان، میں بھی انسان۔ ہوں تو اونٹ تے چڑھ جائے تو میں پیدل ٹورا، یہ میرے تے ظلم ہے۔ میں اونٹ تے چڑھ جاواں تے تو پیدل ٹرے، یہ میرے تے ظلم ہے۔ ہاں آپا دئیے یونٹ دے 40 روپیے تے اپنے جناب صاحب ہونے فری، وہ کی ہون؟ اللہ اکبر۔ سوچو ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پنجابی چکاوات یہ غلط نہیں ہوئے گا بھی ساڑیاں جتیاں ساڑے ہی سے، ساڑیاں جتیاں بولتا ہے کوئی نہیں یار، غریب کہاں جائے؟ یہ روز تم 11-12 روپے کا جناب والا، اور بولتا ہے کوئی نہیں ہے۔ اپنی اپنی جماعت ہے۔ میں نے کہا قوم بنو، قوم بنو، قوم بنو، قوم بنو۔ قوم ایسے نہیں بنتی کہ ادھر ڈھول بجائے جائے، ادھر بلوچستان میں لوگوں کے بچے وہاں پہ پانی میں بہ جائیں، اسے قوم کہتے ہیں۔ اسے قوم کا، تمہیں تو قوم کا مطلب بھی نہیں پتا، اور باتیں مولویوں پہ کرتے ہو کہ مولوی پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھے۔ میں نے کہا عجیب باتیں کرتے ہو، عجیب باتیں کرتے ہو۔ سوچو سمجھو، جو میں اور آپ کر رہے ہیں، اگر وہ پہلے مسلمان جنہوں نے قربانیاں دی ہیں نا، اگر اللہ ان کو وقت دے وہ ہمارے گریبان پکڑے، اور ہم نے اپنی عزتیں اس لیے دی تھی کہ تم یہ کام کرو۔ میرے بھائیو آؤ، ابھی بھی وقت ہے، ایک قوم بن کے سوچیں۔ اب ذرا توجہ رکھنا۔ فرمایا ادھا رستے تو سوار ہوئیں گا تے ادھے رستے میں سوار ہوں گا۔ حضرت یہ 2 حصے ہو گیا سفر تے، تسی کیا 3 کرنے نے؟ فرمایا تیسرا حصہ سواری خالی چلے گی، وہ بھی تو جانور ہے۔ کیسی بات ہے یار، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ فرمایا ایک وقت میرا، ایک وقت تیرا، اور ایک وقت جانور خالی چلے گا۔ ایک وقت جانور کیا ہے؟ ہاتھ میں نکیل ہے، غلام سواری پہ ہے۔ آخری باری سوار غلام کی تھی۔ جب دیکھا نا دور سے یہودیوں نے، انہوں نے کہا یہ لو چابیاں، ساری شرطیں قبول ہیں، کیوں یہ وہی عمر ہے جس کا تذکرہ ہماری کتابوں میں ہے۔ حضرت ابو عبیدہ، جو بات میں سنانا چاہتا نا، میرے پورے بیان کا خلاصہ ہے، خدا را اس بات کو ضائع نہ کرنا، خدا را اس بات کو دل و دماغ میں جگہ دینا۔ ابو عبیدہ فرمانے لگے امیر المومنین، بڑے بڑے یہودی وہاں پہ جمع ہے، مذاکرات ہوں گے، بات چیت ہوگی، یہ نا آپ کے کپڑے جو ہیں نا پابند لگے ہوئے ہیں، پرانے میلے، نیا جوڑا پہن لیجئے۔ جناب عمر نے یوں دیکھا، دیکھ کر فرمایا ابو عبیدہ تو یہ بات نہ کر، تو یہ بات نہ کر، تو جانتا ہے کہ دنیا میں سب سے نیچے ہم تھے، دنیا میں سب سے کمزور ہم تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ جو اللہ نے عزتیں دی ہیں یہ اسلام کی وجہ سے دی ہیں۔ یہ کس کی وجہ سے دی ہیں؟ اور فرمایا
ابو عبیدہ یاد رکھ، اگر اسلام کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو ذلیل ہو جائیں گے۔ کیا ہو جائیں گے؟ بس دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا نہ میں نے آپ کو کبھی کوئی سیاسی ترغیب دی ہے اور نہ ہی میں دوں گا، یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، لیکن میں اتنی بات آپ سے ضرور کہوں گا، اتنی بات ضرور کہوں گا۔ ایک ہے کمزور بندے سے عمل نہ ہونا۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں یار 5 نمازیں فرض ہے، ہاں میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن کمزوری کی وجہ سے کوئی نہ کوئی رہ جاتی ہے، یہ کمزوری ہے، یہ گناہ ہے، لیکن نعوذ باللہ میں کہوں جی کیڑیاں ضروری نے، کیڑیاں ضروری نے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دین کے جتنے بھی مسائل ہیں نا، دین کے جتنے بھی مسائل ہیں میرے بھائیوں، علماء سے ان کو سمجھیے، خود اس کی تشریح نہ کیجیے اور ان کا مذاق بھی نہ اڑائیے کہ ادھر جناب والا دین کے دعوے نعرے ہوں اور عمل 24 گھنٹے ہمارا شریعت اور دین کے خلاف ہو۔ اللہ ہمیں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آپ نے دیکھا یہ گزشتہ بارشوں میں ہماری یہاں سے اوپر چھت کا نقصان ہوا، سین میں